بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارا آج کا ٹاپک بہن بھائیوں اور دوستوں سے حسن سلوک۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے بہن بھائی نہیں تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھیں اور پنگھورے میں لوڑیاں دیتی تھیں۔ غزوہ حنین میں حضرت شیمہ قیدیوں میں شامل تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تعارف کروایا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عزت افزائی فرمائی، چادر بچھائی، احترام سے بٹھایا اور ارشاد فرمایا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، قیدیوں کی سفارش کرو، انہیں تمہاری وجہ سے امان دی جائے گی۔ پھر ان کی سفارش پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوہرے رشتے کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے بہت شفقت اور محبت کے جذبات رکھتے تھے، ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ غزوہ احد میں ان کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور بعد ازاں کثرت سے ان کی قبر پر جایا کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اور حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ سر فہرست ہیں۔ یہ تمام احباب نہایت ہی بلند اخلاق اور باوقار لوگ تھے۔ آپ کے اپنے دوستوں سے تجارتی تعلقات بھی تھے۔ حضرت قیس بن سائب مخزومی رضی اللہ عنہ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا۔